الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف فكان قاب قوسين أو أدنى ما هي ذنوب والخطا الذي كان نبيا آدم كان نبيا وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء في معدن أنوار الله ومخزن أسرار وعلى آله وأصحابنا وأولادنا وعترتنا ومولانا وبصيرنا وخبيرنا وطبيبنا وحبيبنا وحبيب ربنا وغوثنا ومغيثنا وعوننا وعياننا ومعيننا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومعشوقنا ومعشوق ربنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن سعد بن أبي وقاص قال لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الكبرياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا صدیق حق سے حسن جمال محمد است صدیق حق سے حسن جمال محمد است فاروق ذل جلال محمد است بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اللہ رب العزت جل جلالہ فأعظم شانہ وأتم برہانہ دی پاک بارگاہ وحدانیت کے اندر حمد و ثنا بیان کرن بعد درود پاک صاحب دولت شافع روز جزا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات مبارکات میں پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کی عظیم ناچیز کو کلمہ بیان کر لئے سنا دے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے اور لم یزل ان مقدس ایام نصر تمام امت محمدیہ بخشش و مغفرت فرمائے. محترم سامعین، اے ماہ مکرم محرم اور حرام شریف کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اس کے اندر ہر ایک شخص
واقف ہے یا جانتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اطرات پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اہل بیت اطہار نواسہ رسول جگہ گوشہ بزرگ امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بسعادت ہے انشاءاللہ جتنا وقت ہے اس کے اندر میں شان مقام حسین عرض کرن دی کوشش کرتا ہوں۔ سب تو پہلے ماہ محرم محرم الحرام شریف کا سال کا پہلا مہینہ اور اسلام ایسا مذہب ہے جہاں ہر ایک پہلو پہ ہر ایک شاندار عرف و اعلیٰ اور اسلام نہ ہے سادہ قربانیاں دا سال دے انتہا کی قربانیاں سال دے ابتدا کی قربانیاں بس فرق اتنا ہے سال دے آخر دے اندر جد نے یعنی کہ دادے نے قربانیاں پیش کی تھی سال دے آغاز دے اندر نواسے نے قربانیاں انہیں اپنے بیٹے دی گردن چھری رکھ دے خدا کو راضی کی دے خدا نے بیٹے کو بچا دے دمبے کو ذبح کرا دے انہیں اپنی ساری زندگی دی کمائی جوانی تو لے دے کھیر پیندے شیرگوار کی تک معصومہ کو بھی راہ خدا دے اندر قربان کر میں اکثا کہ لوگ آدم دے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبح عظیم ہے قرآن پاک اندر ہے بذبح عظیم وفدیناہ بذبح عظیم اصل فیدی عطا کی لہو ذبح عظیم ہے میں کہ امام علی مقام دا مرتبہ وہ نبی ہے بے شک لیکن وہ ذبح عظیم ہے وہ کنبہ کو آنے بچ گئے دنبہ کو آنے بچ گئے اے کنبہ مہاجر دین مصطفیٰ کو اتنے کر دنبہ کو آ گئے تے بیٹا بچ گئے اتنے کر کنبہ ذبح دیئے دین مصطفیٰ بچ گئے امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تعارف دے محتاج نہیں کوئی فرقہ ہے کوئی جماعت ہے کوئی ہے مسئلہ کہنے ہی اتنا تعلق رکھ رہے ہیں وہ اس چیز کی واقف ہے کہ حسین زندہ باد حسین زندہ باد ہے حسین محمد آباد ہے حسین سے کوئی مثال نہیں ہے انشاءاللہ ہمیں بھی بکون اللہ مقام بیان کرنا خانے کے علم ذرا نے اپنے پیارے کلام میں اندر اشارہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا کہ اللہ پاک ارادہ کریں گے کہ اے نبی دے گھر والے تعالی کو پلیدی کو دور کر دیں اور میں تمہیں مثال دیتا کہ کوئی شاید سمجھے کہ کیا نبی دے گھر والے اہل بیت میں کوئی پلیدی ہے ایک مسجد ہے ایک روڈ ہے روڈ تے گندگی نہیں پئی ہوئے وہ کو صاف کر دیو وہ گندگی ہے نہ صاف کیتا گیا انہی بھی صفائی ہے وہ بھی صاف کی گئی مسجد ہے
کیا اکسو مسجد خلید بھائی مسجد تو صاف کریں گے مسجد صاف پہلے نہیں پاک ہے مسجد لیکن مزید صاف دی مجھے مزید ادھر نکھار آمد رب بھی فرمیتا ہے کہ میں کیوں ارادہ رکھنا اے اہل بیت اے نبی دے گھر لیو تو سب پہلے نہیں پاک ہوئے لیکن مزید میں تو صاف ستھرا دکھا رہا رب یہ ارادہ رکھنا میں بھی طہرکم تطہیرا ایسا پاک سب ستھرا کر رہا دل ستھرا کر رہا پلیدی کا قریب نہ آئے اساں قریب پلیدی دے بینے اساں جستے قریب بینے لیکن حکم ہویا اے پلیدی تے نبی دے گھر قریب نہیں بنی نبی دے گھر میں قریب نہیں بننا اور میرے آقا علیہ السلام دے غلام میرے آقا علیہ السلام دا غلام جنہاں حضرت سعد بن ابی وقاص میرے آقا علیہ السلام دا پیارا ہے چاچا ہے کہنے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا یا سعد کا ارمی اے سعد مار کافرہ تیر فدا کا بھی بلمی میرے ماں باپ تک تو قربان ہونے اے حضرت سعد بن ابی وقاص مسلم شریف جلد نمبر 2 اندر اور ترمذی شریف کے اندر جلد نمبر 2 اندر اس روایت کو نقل فرمانے اگر محبت نہ بیٹھے تو آپ کو سبحان اللہ وعن سعد بن ابي وقاص قال لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا اللهم هؤلاء أهل بيت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمینے جس نے میں عیسیٰ نے آگیا اے محمد بن عبداللہ اگر تو نبی ہے خدا نہ سجے آپ تو سر دل مباہلہ کرنے آسا دل وقت مناظرہ کر آسا دل مقابلہ کر رب لم یزل ارشاد فرمایا اے میرا محبوبہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ان بدبخت کو آگ غصہ بھی اپنے پترہ کو کہندے ہو اسا بھی اپنے پترہ کو لے دے آنے وانفسنا وانفسکم اسا بھی اپنے جانہ کو لے دے آنے تسا بھی اپنے جانہ کو لے دے آؤ اسا بھی اپنے گھر لے کو لے دے آنے تسا بھی اپنے گھر لے کو لے دے آؤ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ بل دعا کرے سو جڑا جھوٹا سی خدا دی لعنت دی ویسی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی فرمایا یا رسول اللہ اے میرے علی شم فاطمہ حسن حسینہ اے علی اے فاطمہ زہرا اے حسن اے حسین اے اللہ ہاؤلاء اہل بیتی اے میری اہل بیت جڑا میری اہل بیت نال محبت کرے تو بھی میری اہل بیت نال محبت کرے نے جڑا میری اہل بیت نال میرے گھر نال محبت کرے مولا تو بھی ان نال محبت میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت حسین پاک کے لیے شان والے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام نے پیاری چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر لیے ایک ریوار خواب رات نپتے غمگین تھی گئیں پریشان تھی گئیں آقا علیہ السلام نے پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوئیں آدھے آدھے کرنے سنیا میں خواب رٹے بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری پیاری چچی کیڑا خواب رٹے میں کو خواب لسا میں محمد کو تعبیر میں تعبیر بسانا عرض کرے سنیا عرب دے چچا میں کو خواب لسا پریشان تھی ویسے غمگین تھی ویسے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری چچی ہمیں فضل لسا خواب کیا رٹے آدھی سنیا میں خواب رٹے بھی تو جگر دا ٹکڑا ٹوٹ دے
گوترا عطا کیتا ہے، سن لخت جگر عطا کیتا ہے. حضرت جبرائیل امین بھی حاضر دے گئے اور خوشخبری دیتا ہے، سلام عرض کیتا ہے، پیغام سلام پیش کا بیاد کرنے سنیا. اللہ رب العزت نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بیٹا عطا کیتا ہے، پر یہی شان آلائے، بڑے عزت آلائے، بڑے مقام آلائے، بڑے عرف و اعلیٰ منصب آلائے. میرے آقا علیہ السلام بڑے خوش دیگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھی آئیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ فآتانی جبرائیل فاخبرنی، میرے کول جبرائیل امین ہر آئین حاضر تھے. سنے جبرائیل کیا پیغام لے دے آئین، کیا پیغام لے دے گئے، کیا ہی تک میسج لے دے گئے. نبی کائنات نے فرمایا اے ام سلمہ جبرائیل آیات بشارت نے دل سنیا، یہ تو رب نواسا ہے، بڑی عزت ہے، بڑے مقام پیسے، لیکن یہ تو رب نواسے کو تاری امت نے کو شہید کرے سے، تاری کلمہ کو بھی تاری امت سے کو شہید کرے. میرے آقا علیہ السلام نے اکھیں جو آنسو جاری تھی گئے، رومن پہ گئے، اکھیں جو نیر جاری ہے. میں حضرت ام سلمہ عرض کرے سنیا پریشان کیوں کی دے میں رو دے کیوں ہوئے. حضرت سیدنا جبرائیل امین نے مقام شہادت مٹی ملے دے دے دیئے. فرمایا یا رسول اللہ اے مٹی کو شیشی اندر رکھ دو، جن دیواری مٹی خون دے اندر بدل وجہ سمجھ وجہ حسین علی شہید. میرے آقا علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو لے دیتے. فرمایا ام سلمہ یہ مٹی کو لے دی رہے مجھے جس دیر اے مٹی جناب خون دے اندر بدل وجہ سمجھ وجہ میرا حسین آج میدان کربلا اندر شہید ہو. تو کو پتہ ہے کہ جن ٹائم بچہ پیدا دیوے سب سے پہلے وہ جس ٹائم وہ دھوا دے ان کے اندر آزان میں دیوے لیے میدان ہر مسلمان دے گھر دے اندر بچہ پیدا دیوے ان دے گھر دے اندر کہیں پیر نے آزان دیتی ہے، کہیں وزیر نے آزان دیتی ہے، کہیں بشیر نے آزان دیتی ہے، کہیں دے محلہ لے مولوی نے دیتی ہے، کہیں دے گھر دے اندر کہیں فاروق اعظم نے دیتی ہے، میدان کہیں دے گھر دے اندر سلطان العارفین سخی سلطان بابو نے دیتی ہے، کہیں دے گھر دے اندر آزان حضرت خواجہ ہند الولی نے دیتی ہے، کہیں دے گھر دے اندر آزان حضرت عطا علی حجویری نے دیتی ہے، کہیں دے گھر دے اندر آزان پیر پٹان توسط شہنشاہ نے دیتی ہے. لیکن قربان وجہ سارے اسلام لیکن قربان وجہ حسین تیری عظمت و تیرے کام دے اندر آزان محمد مصطفیٰ دے کام دے اندر آزان پیر سیال لجپال نے دیتی ہے. لیکن حسین میں قربان وجہ تیرے کام دے اندر آزان ہو دیتی ہے جڑا آمنہ دلال ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے غلامو میرے آقا علیہ السلام نے زندگی دے اندر آزان نہیں دیتی کہ آزان نہیں دا مسجد اندر بھی آزان نہیں دیتی کیوں آزان نہیں دے بل ہر ایک چیز واسطے فرض نہیں بنیا. حضور پاک نے سجا مرد ہر ایک چیز کو سر جھکاونا پویا تا بیداری فرنا برداری کرنی پویا. لیکن پتہ چلا کہ اگر آقا علیہ السلام نے آزان دیتی ہے تو حسین دے کر رب نے بلانے واسطے آزان نہیں دیتی، نماز واسطے آزان نہیں دیتی. اگر آزان دیتی ہے تو حسین پاک نے کم دے اندر دیتی ہے. جس نے حسین پاک نے کم دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے آزان دیتی ہے. اکھیاں دے اندر اکھیاں ملیں گے، نین دے اندر نین ملیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین میں دیکھ لے تیرے کم دے اندر آزان دینا بھی آئی، آزان دی لاج بھی رکھے. عرض کی طرح نانا مصطفیٰ اکھیاں دے وچ کلام کی طرح اکھیاں دے وچ کلام دیا کر لگائے میرے نانا. اگر تساں آزان دنیا دے اندر نہیں ملتی حسین دے کم دے اندر نہیں دیئے بل دنیا دے اندر لوگ آسن نمازی بھی آسن قاری بھی آسن غازی بھی آسن. لیکن میرے مقابلے جیسا کوئی غازی بھی نہ آسی، کوئی قاری بھی نہ آسی، کوئی ایسا نمازی نہ آسی جہاں میں سجدہ کرے سا رہی دنیا تک میرا سجدہ دنیا کو یاد رکھ. اے میرا نانا میں یہ آزان دیا سی لاج رکھسا کہ رہی دنیا تک لوگ یاد رکھسن. میرے آقا علیہ السلام جس نے اے نواسا دنیا میں تشریف لے دے آئے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ السلام حضور علیہ السلام نے یہ خبر پڑی کہ میری ہی امت نے لوگ کو شہید کرے سے اکھیاں جو نیر جاری دے گئے. میرے آقا علیہ السلام نے لقب جگر سیدہ کائنات مخدوم کائنات نے عرض کی تا سنیا وہ کیسا وقت ہو سی کیسا ظلم ہو سی. میرے آقا علیہ السلام
رکھے کہدنا بوا رکھے کہدنا ماما رکھے کہدنا نانا رکھے لیکن قربان بن جائیں جدنا رب العالمین خود رکھے کیسے شانہ والا حسین ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے زہرا اے علی میں چاہنا کہ میں اپنے بیٹے دنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیٹے دنا رکھا عرض کی دیگئی سونا کیا نام فرمایا بڑے پتر اتنا شفا رہی چھوٹے اتنا شبیر ہے فرمایا اے عبرانی زبان دلاوزن فرمایا اگر شفا دا مانا کرو حسن بن دے شبیر دا عربی اندر مانا کرو والحسین فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب علی الجنہ فرمایا حسن سے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار انار کیت گئے رب العالمین انار گئے حضرت حسن پاک لنا حسین پاک لنا اگر حسن سے لکھ دے حسن لکھ دے وہ حسن دی کوئی مثال کہنی اگر حسین لکھ دے وہ جبل حسین حسن لکھ دے حسن پر سکتے حسین لکھ دے حسین پر نہیں حسن دی کوئی مثال ہے نہیں حسین کیسے ہی لاجواب نواسے میرے آقا علیہ السلام دے نواسا امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے رہے مسجد نبی کے اندر گئے مرقی میں لکھا 4 سال 4 مہینے دے عمرے بامڑے پوندے آقا علیہ السلام مسجد نبی کے اندر امامت مسلم نماز میں پڑھے نے آقا علیہ السلام صحیح کے اندر چلتے سفر میں جو مہندے نانے دی پوشتی انوار دے سوار نانے مصطفیٰ دے پوشتی سوار دے گئے میرے آقا علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ میں ساروں پہ جاؤں رب لم یزل کم فرمائے میرا محبوبہ ساتھ جامع حسین میں نے عبادت حسین بھی میں نے سجدہ بھی میں نے میرا محبوبہ ساتھ جامع میں اگر جانا آئے مالک و خالق مولا اس مقام کے اندر آپ فرمے دے کہ یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان علیہ اس وقت کو یاد کرو یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا لیکن یہ ایسا مقام آگے فرمایا میرا سجداری میں نے حسین بھی میں نے آقا علیہ السلام نے 5 تسبیحاں پڑھیں 7 پڑھیں 12 پڑھیں 18 پڑھیں 25 پڑھیں 30 پڑھیں 40 پڑھیں 50 پڑھیں 60 پڑھیں 70 تسبیح پڑھ کے دیے حسین پاک اپنی مرضی نال کدھر رہتے کر گئے آقا لگے اے امی جان آج میں نانے مصطفیٰ نے پوچھتے سوار دیا نماز کے اندر جب تک میں بیٹھا رہا میرا نانا سر بھی نہیں چاہا آپ غصے دے اندر آئیے ناراض دیوان لگین فرمایا کہ آقا علیہ السلام کو نماز کے اندر بھی سجدے کی وجہ تنگ کی طرح پریشان کی طرح آقا علیہ السلام نے نماز سے حسین پاک نے فرمایا اے امی جان اگر میں آج بڑے پاپے دا سجدہ لمبا کرنے نوال میری گال بھی یاد رکھا ہے میں ایسا سجدہ لمبا کرے سا قیامت تک سر سجدے بھی ایسی لاج نے بیسا ایسا سجدے دے میرے آقا علیہ السلام دا نواز ایسا سجدہ کہتے ہیں کہ آج تک یاد ہے کیسا سجدہ کہتا ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نوازے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے ارے اس نے تو وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ایسا سجدہ کی جیسے ناصر شاہ نے بڑی ہی پتے نگالے کی بڑی خوبصورت نگالے کی آدھے مزا جو ہو دے نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز اصلا فردا کرا اللہ میں سیدھا سمت ہونے کی طرح مزا ہوتی نماز وچے ایدہ حسین پاک نے پوچھو کتنا ہی لطف نماز وچے سار کٹ گئے سار سجدے جو نہیں چلنا
سارے کاٹے گئے لیکن باتیں اندر سارے چھوک نہیں سکا مزا جو آدھی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے ایسا کو سوز وچے ساز وچ بڑا مزا ہے گانا ایسا کو مزا ہے اج موسیقی نے ایسا کو بڑا مزا ہے ایسا کو فلم ڈرامہ نے اندر بڑا مزا ہے ایسا کو ایسے فحاشی نے اندر مزا ہے لیکن مسجد اندر نماز پڑھنے وقت ایسا کو مزا نہیں آتا اگر آ گئے ہیں نماز پاس پڑھ دے واپس نہ سنتا نہ بتر نہیں تھا نوافل نہیں تہجد لیکن ناصر شاہ نے بڑی خوبصورت گال لکھ دیا ہے مزا جو آدھے نماز وچے نہ سود وچے نہ ساز وچے حسین دسیا کہ رضا خدا دی نیاز وچے کہ ناز وچے حسین دسیا کہ رضا خدا دی نیاز وچے کہ ناز وچے حسین سر سجدے کٹایا حسین اجمی حسین سر سجدے کٹایا حسین اجمی نواز وچے امام علی مقام امام حسین پاک نے ایسا سجدہ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت راوی فرمان والے کہ اللہ کی نبی عزت کی قسم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر آرام پہ فرمانے لمبے تھے لیٹے ہیں امام حسین پاک آئین آدھے آقا علیہ السلام کے لمبا مبارک نے چڑھ گئے اگا چڑھے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین اگا دی دیر پیٹ میں آ گئے جس نے پیٹ میں قدم رکھا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اس اپنے مقدس ہاتھ کے نال جڑا ید اللہ ہو گئے دیمال ہاتھ وہ دیمال نے حسین پہ ہاتھ پکڑ دے اپنے سینے دے لے جس نے سینے دے حسین پاک نے قدم لگے میں تھا کہ جبرائیل نے جاتی مار دیا کہ سوا حسین کتنا مقدر ہے جیسے میں قدم چمتا رہا اج سینے دے تو قدم لگے جیسے میں قدم چمتا رہا اج ہو سینے دے خود سینے دے تو اپنے قدم جمائی بیٹھے اپنے قدم ٹھیکائی بیٹھے رب العالمین نے فرمایا کہ جاوے میرے محبوب نال محبت رکھے میری اہل میرے محبوب دی آل نال محبت رکھے میں بھی رب العالمین دے نال محبت رکھنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے حسن حسین نال محبت رکھے فرمایا او میں محمد مصطفیٰ نال محبت رکھے جے میں محمد مصطفیٰ نال محبت رکھی رب العالمین نال محبت رکھی جے رب العالمین نال محبت رکھی رب العالمین دی جزا جنت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں محمد مصطفیٰ دا چہرہ دیکھ رہا ہوں میرے حسن حسین دا چہرہ دیکھنے میں حسن حسین سے نواسیاں دی جان تازی تھی ویسی میں محمد مصطفیٰ دی زیارت تھی ویسی رب نے فرمایا قدرت نے آواز دے رکھا اے میرا محبوبہ جڑا تواڈا چہرہ بڑے حسن حسین دا چہرہ دیکھ تواڈی جان تھی ویسی جڑا تواڈا چہرہ دیکھ لوے میں رب العالمین میں جڑا حسن حسین کو دیکھے محمد مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت کریں تو میں جڑا رب کو دیکھنا چاہتے ہو محمد مصطفیٰ دے کیسا ہی رب العالمین نے محبت کا انداز ایسا رکھا ہے میرے آقا علیہ السلام کا صحابی حضرت مرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام یہ چھوٹا یہ بال ہو گیا چار حسین پاک کو کھڑے ہیں تو حسین پاک نے دو دے لعاب یعنی کہ تھوک مبارک لے وہ پر لالا تحریر ہو نکلے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک بنا چوس کی حسین پاک تلے نہیں تھا مرد میں کہ بام بالے کر جے آپ محبوب جے دے لعاب صحابی رسول تلے نہ بن جانے جے دے بزودہ پانی تلے نہ بن جانے وہ محبوب حسین پاک اتنے کا دار کرے وہ حسین پاک لعاب کو نہیں تھا مرد اور میرے آقا علیہ السلام غلاموں ایسی محبت میرے آقا علیہ السلام نے حسن حسین آج فرمائی کہ فرمایا کہ میرے ایلوڑے شہزادے جنتی نوجوانوں میں سمجھدار ہیں اور اللہ رب العزت نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ آئیتا دنیا حسین کو ایسے لفظاً یاد کریں گے کہ پتہ چلتا کہ حسین نے آئی قربانی پیش کی سمیل ذکر کافی لمبی سارا واقعہ ہے کافی لمبی سر انشاءاللہ وقتاً انشاءاللہ شہداء کربلا کی شہادت اور جان ساری سے ہمارے دنال میں آپ احباب کے خدمت کے اندر عرض کرے سان اللہ رب العزت حسن حسین پاک نے جوڑی کا صدقہ تمام لوگ حق کرم فرمائے اور سیدنا حسین پاک رضی اللہ عنہ کی کا پیغام لے گئے پوری کتاب کو بھی پیرا ہے توفیق عطا فرمائے اور جی حسین پاک نے
سجدے دے اندر سر کٹائے سر کو سر جھکام والی توفیق کٹا مانا جھکام والی توفیق دے کٹا مانا والا اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کی پاک شریف سے پاسداری اور وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین. ان حضرات سے نہیں فرمایا اپنی سنتوں کو قائم